السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ حکم الحاکمین جل شانہ کی ذات کے لیے، اور درود و سلام کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس مطہر اور پاکیزہ ذات گرامی کے لیے۔ پچھلے درس کے اندر آپ کو یہ بات بتلائی گئی تھی کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے جو دلوں کے اوپر میل جمتا ہے، گناہوں کا غبار آتا ہے، وہ اللہ کے قرآن کے اندر غور و تدبر کرنے سے دور ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے۔ آج کے اس درس کے اندر بیان کیا جائے گا کہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں صحیح عقیدہ جو قرآن نے بیان کیا ہے، وہ عقیدہ اگر کسی بھی انسان کا ہے تو اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت بہت ہی زیادہ پائی جاتی ہے، اور جتنی زیادہ اللہ کی محبت دل کے اندر ہوگی اتنا زیادہ دل آپ کا صاف ہوگا۔ رب العالمین نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، اس ساری کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا۔ یہ بات عرب کے مشرک لوگ بھی مانتے تھے۔ قرآن پاک نے اس کی گواہی دی ہے کہ جب ان سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ بتائیے کس نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، یہ سارے اس نظام کائنات کو بنانے والا کون ہے، تو وہ بھی یہی جواب دیتے تھے کہ اللہ ہی ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں یا اس کی صفات کے بارے میں جو صحیح عقیدہ قرآن پاک نے بیان کیا ہے، اس کے متعلق مسلمانوں کی بھی اکثریت ڈاواڈول ہو جاتی ہے، اور وہ اللہ کی صفات کو اللہ کے غیر کے اندر ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں صحیح عقیدہ قرآن پاک کے اندر جا بجا بیان کیا گیا ہے، اس کا احاطہ کرنا تو ناممکن ہے، لیکن صرف قرآن پاک کی چند آیات سے صحیح عقیدہ اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں آج کے اس درس کے اندر بیان کیا جائے گا۔ رب العالمین نے اپنے پیارے کلام قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگوں، اسی اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، لا يعلمها إلا هو، ان غیب کی چابیوں کے بارے میں صرف اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ اس غیب کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا۔ ان غیب کی کنجیوں کے بارے میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہی اللہ جانتا ہے کہ خشکی کے اندر کیا ہے، اور وہی اللہ جانتا ہے کہ تری کے اندر، سمندر کی تہوں کے اندر کیا چیز چھپی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، پوری کائنات کے درختوں کے بارے میں علم تو بڑا سہل اور آسان ہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ بھی پتا ہے کہ کون سا درخت کا پتا کب گرتا ہے اور کہاں پہ گرتا ہے۔ درخت سے گرنے والے ایک ایک پتے کے بارے میں بھی رب العالمین جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، اور پوری زمین کے بارے میں علم رکھنا تو بڑا ہی آسان اور آسان ہے۔
اللہ زمین کے اندر چھپے ہوئے ایک ایک دانے کے بارے میں جانتا ہے کہ کون سا دانہ زمین کے کس حصے کے اندر چھپا ہوا ہے، اور کوئی بھی خشک اور کوئی بھی تر چیز اس کائنات کی ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے اس کو اپنی کتاب کے اندر لوح محفوظ کے اندر نہ لکھ رکھا ہو۔ اس کائنات کی جو بھی چیز ہے اللہ رب العالمین اس کے بارے میں جانتا ہے کہ کون سی چیز کہاں پہ پائی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے قرآن کا دوسرا مقام اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک کائنات کے لوگوں اللہ ہی ہے جس کے پاس قیامت کا علم ہے۔ مشہور حدیث جبریل، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سیدنا جبریل آئے، آ کے سوال کیا اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے نا کہ قیامت کب آئے گی۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ جو سوال کرنے والا ہے اسے بھی نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی، اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے اسے بھی پتا نہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ پیارے پیغمبر نے چند نشانیاں بتا دی قیامت کی، لیکن فرمایا کہ مجھے قیامت کے بارے میں کوئی علم نہیں، قیامت کا علم ہے تو صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث، اور وہی اللہ ہے جو بارشیں نازل کرتا ہے، اسی اللہ کو معلوم ہے زمین کے کس خطے میں بارش برسانی ہے، کتنی مقدار کے اندر بارش برسانی ہے۔ ایبٹ آباد کے باسیوں دیکھتے ہو اپنی آنکھوں کے ساتھ کہ رب العالمین آسمان پورا بادلوں کے ساتھ اٹا پڑا ہوتا ہے، بارش آسمان سے ہوتی ہے، زمین کا خطہ بھی ایک ہے، لیکن زمین کے ایک ہی خطے کے اندر بعض علاقے کے اندر بارش ہوتی ہے لیکن بعض علاقہ خشک رہتا ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس جگہ پہ بارش برسانی ہے اور کتنی مقدار کے اندر بارش برسانی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہی اللہ جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر، ماں کی بچہ دانی کے اندر کیا چیز ہے۔ جو نطفہ ماں کے پیٹ کے اندر گیا اس سے بچہ پیدا ہوگا یا بچی پیدا ہوگی، وہ بچہ یا بچی دنیا کے اندر آئے گا، وہ نیک ہوگا یا بد ہوگا، اس ساری چیزوں کے بارے میں صرف میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، دنیا کا کوئی بھی انسان یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، کل کہاں پہ ہوگا، کل کیا کمائے گا، کل کے بارے میں کسی کو بھی خبر نہیں ہے۔ اخباروں کے اندر یہ لکھنے والوں کے یہ حافظہ کیسا رہے گا، اور اخباروں کے وہ کالم پڑھنے والوں کے یہ حافظہ کیسے گزرے گا۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تمہیں تو کل کے بارے میں بھی خبر نہیں ہے کہ کل تم کیا کرو گے اور کل تم کیا کماؤ گے، یہ صرف رب العالمین کی ذات ہی جانتی ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور اللہ نے فرمایا کوئی بھی انسان، کوئی بھی جان یہ نہیں جانتی کہ کس زمین کے اوپر موت آئے گی۔ موت کے بارے میں ہر انسان کو پتا ہے کہ میں نے مرنا ہے ایک دن، لیکن کسی بھی انسان کو یہ نہیں پتا کہ موت کہاں پہ آئے گی، کون سی زمین کے اوپر موت آئے گی، اس کے بارے میں دنیا کا کوئی بھی انسان نہیں جانتا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موت دی، لاٹھی کے سہارے پہ کھڑے ہیں، لیکن ان کے پاس کھڑے ہوئے، ان کے پاس کام کرتے ہوئے جنوں کو بھی پتہ نہیں لگا کہ سلیمان علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی ہے اور اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ہر انسان کو موت کے بارے میں تو پتا ہے کہ میں نے مرنا ہے، لیکن اسی انسان کو بھی یہ نہیں پتا کہ موت کب آئے گی اور کون سی جگہ پہ میں نے مرنا ہے۔ یہاں پہ پلا بڑا پاکستان کے اندر موت جا کے کسی اور ملک کے اندر آئی، اور کبھی انسان کی خواہش ہوئی کہ میری اللہ رب العالمین میری موت اپنے محبوب پیغمبر کے مقدس شہروں کے اندر کر دے، وہاں پہ گیا، وہاں پہ دعائیں مانگی، لیکن موت نہ آئی، واپس گھر کے اندر پلٹا تو اس کو موت آئی۔ یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون سا انسان کہاں پہ مرے گا اور کون سے انسان کو موت کس جگہ پہ آئے گی، زمین کے کس خطے کے اوپر آئے گی، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ جو لوگ ایسے دعوے کرتے ہیں وہ باطل ہیں، وہ فرعونی دعوے ہیں، ان کے اندر کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے
اور اللہ رب العالمین کے قرآن کا تیسرا حکم، اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کائنات کے لوگوں اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی ایسا کائنات کے اندر نہیں ہے جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر اللہ تمہیں نفع دینا چاہے تو کائنات کے اندر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس نفع کو روک کے دکھائے۔ اسی لیے تو اللہ کے محبوب پیغمبر یہ دعا کیا کرتے تھے، ہر نماز کے بعد میرے محبوب پیغمبر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، میرے اللہ جسے تو نقصان دینا چاہے اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، اور جس کو تو نقصان دے اور جس کو تو فائدہ دینے پہ آ جائے ساری کائنات مل کے بھی اس فائدے کو روک نہیں سکتی۔ اور اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنے ایک صحابی کو یہ وصیت بھی کی تھی کہ میرے پیارے صحابی اس بات کو جان لے کہ اگر ساری کائنات مل کے تجھے نفع دینے پہ آ جائے، اگر اللہ نے تیرے نصیبے کے اندر نفع نہیں لکھا تو ساری کائنات مل کے تجھے وہ نفع نہیں دے سکتی، اور اگر اللہ نے تیرے نصیبے کے اندر نقصان لکھ دیا ہے تو ساری کائنات مل کے بھی تجھے اس نقصان سے بچا نہیں سکتی۔ اس لیے ہر انسان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف ایک اکیلا اللہ ذوالجلال والاکرام ہے، زندگی اور موت کا مالک اللہ ذوالجلال والاکرام ہے، اولاد دینے والا بھی اللہ ہے اور اولاد چھیننے والا بھی اللہ ہے، میری ہر بیماری کو دینے والا بھی اللہ ہے اور اس بیماری سے شفا دینے والا بھی اللہ ہے۔ جب سارے نفع اور نقصان کا مالک انسان اپنے مالک کو سمجھے گا تو دل کے اندر محبت پیدا ہوگی، اپنے خالق کے ساتھ پیار بڑھے گا، پھر جب بھی کوئی مصیبت آئے گی کوئی مشکل آئے گی انسان دوڑ دوڑ کے اللہ کے در پہ آئے گا اور اللہ ذوالجلال والاکرام کے سامنے اپنے دامن کو پھیلائے گا، اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے اس اللہ کے سامنے دعا کرے گا۔ تو پھر اس اللہ رب العالمین کی محبت کے اندر کیوں نہ یہ بات کر دی جائے۔ آخری بات ہے انشاءاللہ اس کے بعد ہم بات کو ختم کرتے ہیں کہ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر تجھ کو کیا خبر کہ کیا کون ہے، بے خبر تجھ کو کیا خبر کہ کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل میزان پر تب کھلے گا کہ کھرا کون کھوٹا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، سب تیرے بندے ہیں، انبیاء و رسل ان کی عزت ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی صحابہ تابعین پہ جب آہتی بنی گر کے سجدے میں سب نے یہی بات کی، اگر تو نہیں تو پھر مشکل کشا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ یہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں یہ جو عقیدہ ہے کہ ہر مشکل کو ٹالنے والا اللہ ہے، ہر مصیبت سے نکالنے والا اللہ ہے، نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہی ہے،
جب یہ انسان کا عقیدہ بن جاتا ہے تو دنیا کے بہت سارے خوف انسان سے دور ہو جاتے ہیں. یہ درختوں کے خوف، یہ قبروں کے خوف کہ یہ درخت مجھے نقصان نہ پہنچا دے، یہ قبر مجھے نقصان نہ پہنچا دے، یہ قبر والا مجھے نقصان نہ پہنچا دے، یہ تب ہوتا ہے جب اللہ کی ذات کے بارے میں صحیح عقیدے کی پہچان انسان کو نہیں ہوتی. اللہ نے قرآن کے اندر جا بجا اپنی ذات کا تعارف پیش کیا ہے، اور اپنی ذات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے کہ میں رب العالمین، میری قدرتیں کیا ہیں، میری صفات کیا ہیں. قرآن پاک اسی لیے تو بار بار یہ میں کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کا قرآن انسان پڑھے اور اس قرآن کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف بڑی تفصیل کے ساتھ اس قرآن کے اندر بیان کر دیا ہے. جب رب العالمین کی ذات کے بارے میں صحیح عقیدہ آپ کے ذہن کے اندر، آپ کے دل کے اندر آ جائے گا تو دنیا کا کوئی بھی خوف آپ کے ذہن کے اوپر، آپ کے دل کے اوپر مسلط نہ ہو پائے گا. جب بھی کوئی مصیبت مشکل پڑے گی تو آپ کو پتا ہوگا کہ میرا رب اس مصیبت کو ٹالنے والا ہے، تو دوڑے دوڑے آئیں گے اللہ کے دربار کے اندر، ہاتھوں کو پھیلا لیں گے. اور اگر اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے بارے میں انسانی عقیدہ رکھ لیتا ہے تو ساری زندگی در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے، اور کبھی بھی وہ انسان دل کا یا ذہن کا سکون کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر نہیں پا سکتا. دل کے اور ذہن کے سکون کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کا وہ تعارف حاصل کرے جو اللہ کے قرآن نے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری مشکلیں، مصیبتیں جو ہماری زندگی کے اندر ہیں اللہ تعالیٰ وہ دور فرما دے، اور اللہ ہمیں کل قیامت والے دن اپنے موحد بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.